أفلا يتدبرون القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فمن پس جو تولا منہ پھیرے گا بعد ذلك اس کے بعد فاولئک پس یہی ہیں وہ لوگ ہم الفاسقون وہی فاسق ہیں. افغیر دین اللہ یبغون کیا فا پس غیر بجائے دین اللہ اللہ کے دین کے یبغون چاہتے ہیں وَلَهُ اور اسی کے لیے اسلم اسلام لایا من فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض جو کچھ زمینوں میں ہے طوعا چاہتے ہوئے وکرہا نہ چاہتے ہوئے وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. قل کہہ دیجئے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ کے ساتھ وما انزل علینا اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر وما انزل اور جو نازل کیا گیا علی ابراہیم ابراہیم پر واسماعیل اور اسماعیل پر واسحاق اور اسحاق پر وَيَعْقُوبَ اور یعقوب پر والاسباط اور اسباط پر وَمَا أُوتِيَ اور جو دیا گیا موسیٰ و عیسیٰ موسیٰ اور عیسیٰ کو وَالنَّبِيُّونَ اور جو دیا گیا نبیوں کو من ربہم ان کے رب کی طرف سے لا نفرق نہیں ہم تفریق کرتے بین احد منہم ان میں سے کسی ایک میں بھی ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں. فمن تولا بعد ذلك اب اس سے پہلے اس میثاق کا ذکر ہوا جو اللہ نے انبیاء سے لیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب اللہ نے وعدہ لیا نبیوں سے کہ جو تمہیں کتاب اور حکمت دی گئی اس کے بعد پھر آ جائے رسول جو اسی کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے ساتھ ہے تو تم نے ضرور اس کی مدد کرنی ہے اور ضرور اس کی نصرت کرنی ہے. پھر ان سے پوچھا ہاں اس بات کو تسلیم کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تسلیم کرتے ہیں.
اور اسی پر ہمارا ایگریمنٹ ہے تمام انبیاء کا۔ ایگریمنٹ کیا ہے کہ اگر ان کی زندگی میں رسول آ جائے ان کے بعد انہی کی تصدیق کرنے والا تو وہ اس نبی کی اتباع کریں گے۔ اور ایگریمنٹ یہ ہے کہ اپنی امتوں کو بھی بتائیں گے کہ انہی کی اتباع کرنی ہے۔ اس بات کا اقرار کیا، قالوا اقررنا، ہم نے اس عہد کو تسلیم کیا اور ہم اس پر یہ ہمارا ایگریمنٹ ہے۔ پھر اللہ نے کہا قال فاشہدوا، تم گواہ رہو، تم گواہ رہو، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ بھی گواہ ہے، رسول بھی گواہ ہے کہ ہر نبی نے یہ ایگریمنٹ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اپنے بعد آنے والے رسول کی اتباع کریں گے اور اپنی امت کو بھی یہ حکم دیں گے کہ اس رسول کی اتباع کرنا۔ فمن تولا، اب جو اس ایگریمنٹ سے منہ موڑے گا، اب منہ موڑنے والے یہودی ہیں، انہوں نے منہ موڑا اس ایگریمنٹ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس ایگریمنٹ سے منہ موڑا عیسائیوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو یہ پیغام پہنچایا اللہ تعالیٰ کا کہ میرے بعد نبی آئے گا احمد، تم اس کی اتباع کرنا۔ انہوں نے منہ موڑا۔ نجران کے وفد جو تھا اس سے بھی خطاب ہے اور قیامت تک کے آنے والے عیسائیوں سے اس میں بھی یہ خطاب ہے کہ تم نے یہ جرم کیا کہ تمہارے نبی نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے اور وہ سارے انبیاء بھی اس پر گواہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ میثاق کیا ہوا ہے کہ وہ بھی اتباع کریں گے محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنی امت کو بھی انہوں نے اس بات کا پیغام پہنچا دیا ہے کہ میرے بعد جو نبی آئے گا احمد اس کا نام ہوگا، اس کی اتباع کرنا۔ اور اس پر گواہی سب انبیاء کی ہے اور اس پر گواہی اللہ سبحانہ و تعالی کی۔ گواہی کس چیز پر ہے؟ رسالت پر۔ گواہ کون ہیں؟ انبیاء۔ اور کن لوگوں کے بارے میں گواہ ہیں؟ جو ان کے امتی ہیں، متبعین ہیں۔ فمن تولا، اب جو بھی کوئی نبی ہو یا ان کا پیروکار ہو، جو بھی منہ موڑے گا، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ یعنی فاسق کا کیا معنی ہے؟ فاسق کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکل جانے والا۔ یہ فسوق ہے کہ اللہ نے ایک حکم دیا، اس حکم کی نافرمانی کرنا فسق ہے۔ فاولئک هم الفاسقون۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر لے آئے ایک ورقہ تورات کا اور پڑھنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ نے فرمایا اگر موسیٰ بھی ابھی زندہ ہوتا تو اس کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں تھا کہ وہ محمد پر ایمان لائے اور اس قرآن پر ایمان لائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ وہ اپنی نبوت اور اپنی شریعت کے ساتھ نہیں بلکہ شریعت محمدیہ کے پیروکار کی حیثیت سے آئیں گے، کیونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اور کسی نبی کو یہ لائق ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو حکم دے، اس کو کتاب دے، اس کو نبوت دے اور وہ اللہ کی نافرمانی کرے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کو، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے سے پہلے جانتا ہے، اس کا علم ماضی مستقبل یہ سب زمانوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے، سارے زمانے اس کے لیے برابر ہے۔ ہمارا کیا انجام ہے اللہ کو پتہ ہے،
ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے قیامت کے دن اللہ کو پتہ ہے، کل ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں پتہ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، ایک منٹ کے بعد ہم نے کیا، ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا جانا ہے، اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ فمن تولا، بس جو منہ پھیرے گا اس ایگریمنٹ سے جو کیا ہوا ہے، یہ ہیں وہ لوگ اللہ کی اطاعت سے نکلے ہوئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ، کیا اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں؟ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ، اللہ کا دین تو اسلام ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اس کی عبادت ہے، کیا یہ اللہ کی عبادت کے سوا کسی اوروں کی عبادت کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی بجائے کسی اور کی فرما برداری چاہتے ہیں؟ افغیر دین اللہ یبغون، اللہ کے دین کے سوا کچھ اور چاہتے ہیں؟ وَلَهُ أَسْلَمَا، وہ دین اسلام تو وہ ہے جو ساری کائنات کا دین ہے، وَلَهُ أَسْلَمَا، اس کے لیے اسلام لایا ہوا ہے۔ کیا معنی اس کے لیے اسلام لایا ہوا ہے؟ اس کا فرما بردار ہے، اس کا مطیع ہے۔ کون؟ من فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو زمین میں ہے۔ جو آسمانوں میں ہے فرشتے ہیں، آسمانوں میں ستارے ہیں، آسمانوں میں چاند، ستارے، سورج، بادل، آسمان خود، اور جو کچھ اس میں ہے سارا کا سارا اللہ کا فرما بردار ہے، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہوا ہے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ حکم دیتا ہے سورج کو تو نکلتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہوئی ہیں، ہر ستارے کا راستہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اپنے مقرر کردہ راستوں پہ رواں دواں ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ نے حکم دیا ہے، اس حکم کے پابند ہیں، وہ اس حکم کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین میں ہے، زمین بھی اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب اللہ کا فرما بردار ہے، سب مسلمان ہیں، سب فرما بردار ہیں۔ وہ چیونٹیاں ہوں، وہ مچھلیاں ہوں، وہ جراثیم ہوں، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، وہ درخت ہوں، وہ شجر ہوں، وہ پہاڑ ہوں، وہ دریا، جو کچھ زمین میں جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہ بھی جو تمہیں نظر نہیں آ رہا وہ بھی اللہ کا فرما بردار ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، ساری مخلوق زمین و آسمان کی مسلمان ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ کا یہ معنی ہے طَوْعًا وَكَرْحًا، چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، طَوْعًا وَكَرْحًا۔ اب طَوْعًا وَكَرْحًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب طَوْعًا وَكَرْحًا، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ہر طرح اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہم مسلمان ہوتے ہو، انہوں نے کہا اطعنا طاعین، ہم خوشی خوشی چلے آتے ہیں، ہم خوشی خوشی فرما بردار ہیں۔ طوعا وکرہا۔ اب جو کافر نافرمان ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے اختیار تو چند ایک معاملوں میں دیا ہے اسے، باقی وہ جو جس میں اس کا اختیار نہیں ہے اس میں تو وہ فرما برداری ہے، جس پہ اوپر اس کو نہ اجر ثواب ہے نہ گناہ ہے، وہ معاملات اس میں تو اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے نا۔ مثال کے طور پر کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نا، اس نے کیا اللہ پیدا کرنا چاہے تو میں نہیں ہوتا، پیدا ہوا نا، اللہ اسے بڑھاتا ہے بچپن سے
نوجوانی میں آتا ہے، نوجوانی سے شباب میں آتا ہے، شباب سے پھر کہولت میں آتا ہے، کہولت سے پھر بڑھاپے میں جاتا ہے، بڑھاپے سے پھر وہ مر کے قبر میں جاتا ہے نا فرما برداری۔ اور جو نافرمان ہیں ان کے سائے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا سجدہ کرتے ہیں، تمہارا سایہ سجدہ کر رہا ہے، ان کے سائے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو صرف فرما برداری کس میں ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، جس پہ اجر و ثواب ہے، اس میں اجر و ثواب ہے۔ جو اللہ نے حکم دیا انسان ہے، جن ہے، جن کے اوپر یہ شریعت نافذ ہے، اور اس کے پاس سب نے جانا ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اگر مجرم بن کے آؤ گے تو پھر بیڑیاں پہنا کے بھی لائے جائیں گے، پھر اغلال ہوں گے، توق بھی چڑھائے جائیں گے۔ اور اگر فرما بردار بن کے آؤ گے تو جنت کی طرف لے جائے جاؤ گے، جیسے سورہ زمر میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَىٰ رَبِّهِمْ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنت کی طرف لے جائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کیا وہاں پہ تعمیل ہو رہی ہے، ہاں جی۔ تو جو کچھ زمینوں آسمان میں ہیں، حیوان ہیں، جماد ہیں، سب مسلمان ہیں، یہاں تک کہ کافر بھی مسلمان ہے لیکن وہ کرہن مسلمان ہے، ہاں جی۔ چاہے اس کا دل کافر ہے، اس کی زبان کافر ہے، لیکن اس کا جسم جو ہے وہ فرما بردار ہے۔ دل دھڑک رہا ہے نا، اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے، فرما برداری کر رہا ہے نا۔ آنکھ دیکھ رہی ہے، اللہ کے حکم سے دیکھ رہی ہے، وہ فرما بردار ہے، لیکن اس کی زبان، جو اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، ہاں جی، وہاں پہ وہ کفر کر رہا ہے۔ اب ہمیں حکم کیا ہے؟ اے نبی قل، کہو، یعنی یہ جو فمن تولا تھا نا، ان سے برات کا اظہار کرنے کے لیے کہنا ہے، ہم نے اعراض نہیں کرنا، ہم نے ایمان لانا ہے۔ قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔